السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن ہفتہ واری پروگرام میں آپ سبھی احباب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان دروس ہماری شرکت کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ احباب گرامی، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے کہا تھا کہ رمضان سے متعلق احکام کا سلسلہ یہ شروع کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بہت ہی اہم معلومات ماہ رمضان کے مسائل سے متعلق جانے تھے۔ انشاءاللہ کچھ اہم مسائل ماہ رمضان سے متعلق ہم اور جانیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی اس سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پروگراموں سے مستفید ہونے اور لوگوں میں سیکھی گئی باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ہم سبھی شیخ محترم کا استقبال کر رہے ہیں۔ شیخ محترم ہمارے سامنے موجود ہیں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے آئیے ہم بلا تاخیر آج کا پروگرام شیخ محترم سے سماعت کرتے ہیں۔ مرحبا شیخنا، حیاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی آمد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو جائیں کہ رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ مکمل روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازیں ایک بھی قضا نہیں کرنی ہے، اور نمازیں تو ویسے بھی کسی حالت میں قضا نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کر کے، اور ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، ان سب کا خصوصی اہتمام کر کے آدمی کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لینی چاہیے۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال رمضان کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں اور بالکل صاف اور شفاف ہو کر کے رمضان کا استقبال کریں، رمضان کے مہینے میں داخل ہوں، اور کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنے کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس مقصد کو حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری حالت پہلے جیسی رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے وہ احباب جو کسی غلط عادات کے شکار ہوتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں پاتے، حالانکہ یہ جو بہانہ ہے چھوڑ نہیں پاتے ہیں، یہ بھی بالکل لایانی بہانہ ہے۔ آدمی اگر چھوڑنا ہی چاہے تو کیا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں جب کسی چیز کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پہ استطاعت کا ذکر نہیں کہ جتنی استطاعت ہے اتنی چھوڑو۔ گناہوں سے دور رہنا بالکلیہ حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا کرو، لیکن گناہ سے رکنے کے بارے میں استطاعت کی شرط نہیں ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا گناہ سے رکو، اور استطاعت نہیں ہے پھر نہ رکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس سے میں روک دوں سے رک جاؤ۔
ٹھیک ہے، تو جن کو یہ بری عادتیں ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ کہ دن میں تقریباً 12-14 گھنٹے ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں، رات میں 8-10 گھنٹہ اور صبر کر لیں، اس طرح سے ایک مہینہ نکل جائے گا تو عادت ختم ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ ہوتا ہے کہ برعکس، آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ رمضان کے مہینے میں افطاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے افطاری کرنے کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہوتا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہوتا ہے، گویا جیسے اس گناہ کرنے کے لیے اسے افطاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اگر ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم افطاری کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے بعد پھر اسی گناہوں میں ملوث ہو جائیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خاص دھیان دینا ہے ان لوگوں کو جن کو ایسی بری عادتیں ہیں کہ اپنی ان عادتوں سے رمضان کے مہینے میں چھٹکارا حاصل کر لیں۔ رمضان کے متعلق پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے کچھ باتیں کی تھیں اور آج بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق ہم چند باتیں کریں گے۔ تو رمضان کے مہینے میں جیسا کہ ہر مسلمان جو بالغ ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے الا کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، تو روزہ کی حالت میں ایک مسلمان کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو سرسری طور پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، بہت زیادہ دلائل میں نہیں جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز سرما لگانا، اور اسی طرح سے ڈراپ، جو آنکھ کا ڈراپ ہوتا ہے یا کان کا ڈراپ ہوتا ہے، یہ ڈراپ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے تھے۔ اسی طرح سے ڈراپ جب آدمی ڈالے گا کان میں یا آنکھ میں، اگر ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو ضروری ہے کہ ان کو تھوک دے، اگر نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر ضروری ہو جائے انجیکشن لگوانے کے لیے آدمی کو، تو ایسا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے جس انجیکشن سے کھانے اور پینے کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یعنی ایسا انجیکشن نہ ہو کہ لگانے کے بعد بھوک ختم ہو گئی، لگانے کے بعد آدمی کو پیاسی نہیں لگ رہی ہے، ایسا انجیکشن نہ ہو۔ کوئی ضروری اگر پڑ جائے تب لگوا سکتے ہیں، ورنہ اگر نارمل معاملہ ہے تو احتیاط کرنا چاہیے اور آدمی کو رات میں لگوانا چاہیے۔ انجیکشن وغیرہ ہوا یا ٹیکہ کاری جو بھی ہے، اگر ضروری ہے تو دن میں لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن رات میں لگوانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے خوشبو لگانا، عطر سونگھنا اور اپنے جسم پر کریم وغیرہ لگانا، یہ تمام جائز ہے۔ اچھا، بخور جو ہوتا ہے، بخور جو دھونی ہوتی ہے، اس کا مادہ اندر جاتا ہے، اس کو اگر منہ کر کے اس پہ سونگھ لے تو علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے فضا میں جو خوشبو ہوتی ہے جس میں کوئی مادہ اندر نہیں جاتا ہے، صرف اس کی بو جاتی ہے، تو اس کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور وہ سوکھا جا سکتا ہے۔ تو تیل وغیرہ بھی آدمی لگا سکتا ہے، آدمی غسل بھی کر سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت گرمی لگ رہی ہے تو بھی نہیں گرمی کا احساس ہو رہا ہے، آدمی اپنے روٹین کے مطابق غسل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے بال بھی کٹوا سکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بال کٹوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی اپنے جسم کے کہیں کا بھی بال کاٹ سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اسی طرح سے مسواک کرنا، مسواک کرنا یہ روزہ اور غیر روزہ حالتوں میں درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اور ایک روایت میں آتا ہے لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کو ہر نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ کی حالت میں بھی دو نماز آتے ہیں، ظہر اور عصر، تو روزے کی حالت میں مسواک آدمی کر سکتا ہے۔ اور مسواک اور ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے، لوگ ٹوتھ پیسٹ کا الگ سے سوال کرنے لگتے ہیں، بھئی جب مسواک کر سکتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتا ہے اس میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، تو
مسواک ہوتا ہے اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، وہ بھی تیکھا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تو ذائقہ تو دونوں میں ہوتا ہے، اور دونوں کو حلق سے نیچے اترنے سے بچانا ہے۔ کوئی چیز منہ میں چلی جائے تو منہ میں چلی جانے سے، چاہے کھانا چلا جائے، چاہے پانی چلا جائے، مسواک چلا جائے، منجن چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، اور ایسا بھی نہیں کہ پھر آدمی منہ میں پانی لے کے گھومے، بوقت ضرورت کلی کر لیا، یا بوقت ضرورت آدمی کھانا چکھ لیا، تو ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بالکل اسی طرح سے منجن یا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جس طرح سے ٹوتھ پیسٹ کے ذائقے کو حلق سے نیچے جانے سے بچانا ہے، وہی سیم کیفیت مسواک کے ساتھ بھی ہے، اس کے ذائقے کو بھی حلق کے نیچے جانے سے بچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسواک میں آدمی آزاد ہے اور مسواک کر رہا ہے، تھوک کو نگل بھی رہا ہے، مسواک کرتے ہوئے جو تھوک منہ میں بن رہا ہے اس کو نہیں نگلنا ہے۔ تو مسواک کا استعمال، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، اور ہر چیز جو استعمال کر رہا ہے منہ میں آدمی، ضروری ہے کہ اس کو حلق کے نیچے جائے۔ اور اسی طرح سے تھوک آدمی نگل لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بوقت ضرورت کھانا چکھ لینا، اگر آدمی بوقت ضرورت کھانا چکھ لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی ایک آدمی چکھ لیا تو شاید لوگوں کو نہیں چکھنا چاہیے بلا ضرورت۔ ضرورت کے تحت ایک آدمی اگر ضروری ہو، بھول گیا ہو کہ نمک ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے ہیں، ایسا نہیں کہ دوبارہ ڈال دے تو نمک ڈبل ہو جائے، ایسی صورت میں ورنہ عورتیں یا جو بھی ہیں مستقل کھانا پکاتے ہیں انہیں روزانہ کھانا چکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے شبہ ہو جائے، ضروری ہو جائے تو چکھا جا سکتا ہے، اور چکھنے کا جو چکھنے کا ذائقہ لینے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ زبان میں ہوتا ہے، احساس، وہی سے پھر اس کو تھوک دینا ہے، اور اس میں نمک ہے نہیں ہے، میٹھا کھٹا کیسا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ضرورت کے تحت کھانا چکھا جا سکتا ہے، آدمی اس کو اپنا فیشن نہ بنا لے، اور چکھنے کے بعد پھر اس کو تھوک دینا ہے۔ اسی طرح سے حجامہ کے تعلق سے آیا ہے کہ حجامہ کروانے کے تعلق سے اس میں اختلاف ہے، روزہ ٹوٹ جاتا نہیں ٹوٹ جاتا، تو ایسا حجامہ آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن حجامہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ایمرجنسی کا کام، کہ حجامہ نہیں دن میں کرواؤ گے تو پھر آدمی کو جان کا خطرہ ہے، مت کرواؤ دن میں، رات میں کروائے آدمی۔ حجامہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر دن میں نہیں کروایا تو پھر جان کو خطرہ ہو جائے گا، ایسا کوئی معاملہ ہے جو ایمرجنسی ہو گیا تو آدمی انجیکشن لگوا لے، ورنہ نارمل معاملہ نہ لگوائے۔ اسی طرح سے حجامے کا معاملہ، حجامہ ایک نارمل کام ہے، آدمی پورے مہینہ نہ کروائے، رمضان کے بعد کروا لے، کوئی حرج نہیں۔ تو جو بھی شبہے کی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کو ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو کرتے ہوئے، یا یوں ہی آدمی سو کر کے اٹھا ہے بلا مبالغہ کے، مبالغہ مطلب یعنی ناک میں بہت اندر نہیں کھینچے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب روزے سے نہ رہو تب ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب کھینچ کر کے چڑھاؤ۔ اسی طرح سے غسل آدمی کر سکتا ہے، گرمی یا پیاس کی شدت کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور سحری کر لیا ہے تو اس کا سحری ہو جائے گا، حرج نہیں۔ سحری کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، تو سحری کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی غسل کرتا ہے، فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد غسل کرتا ہے تو بھی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آدمی کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ناپاک ہے اور دن میں 10 بجے 9 بجے 8 بجے جب سو کے اٹھ رہا تھا غسل کر رہا تھا، بھائی یہ مذاق ہو گیا روزے کے ساتھ۔ تو فجر کی نماز سے پہلے آدمی غسل جنابت کر لے اور فجر کی نماز کو پڑھ لے، فجر کی نماز اس کی نہ چھوٹے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آدمی کو اگر اپنے نفس پہ کنٹرول ہے اس شرط کے ساتھ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع اور ہمبستری کے علاوہ جو بھی بوس و کنار ہوتا ہے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے اور مباشرت کرتے۔ مباشرت کرنا یعنی لپٹنا چمٹنا،
وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر تم میں سے سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے، لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا آدمی دور رہے، اس کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے بھول کر کھا پی لینے سے، اگر آدمی بھول کر کے کھا پی لیا ہے تو پھر اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسے آدمی کا روزہ بالکل درست ہے۔ ہاں، جب یاد آ جائے فوراً اس کو کھانے سے رک جانا ہے اور اس کے منہ میں جو لقمہ ہے اس کو اگل دینا ہے، باہر نکال دینا ہے، تب اس کا روزہ مکمل ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کچھ کھا رہا ہے، بھول کر کے کچھ پی رہا ہے، تو اس کو یاد دلایا جائے یا نہ دلایا جائے؟ بھائی اس کو تو نہیں پتا ہے، بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اللہ اس کو کھلا رہا پلا رہا ہے؟ نہیں، اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا رہا ہے اور سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ روزہ ہے، بھول کر کے کھا رہا ہے، تو اس کو یاد دلانا ضروری ہے، اور یاد دلانے پر اس آدمی کو رک جانا بھی ضروری ہے، ورنہ یاد دلانے کے بعد بھی اگر وہ آدمی کھانا کنٹینیو رکھا، جاری رکھا، تو پھر ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس آدمی کو اس دن کا روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے ایسے کام ہیں جو روزے کی حالت میں آدمی کر سکتا ہے۔ کچھ کام تو ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا اور پانی بھول کر کے کھانا پانی کوئی آدمی کرتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اور کچھ کام کرتے ہیں جیسے کھانا وغیرہ چکھنا، غسل کرنا، تو اس کو آدمی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر معاملے میں احتیاط ضروری ہے کہ اگر کچھ چکھ رہا ہے، کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ حلق کے نیچے، حلق کے اندر کوئی چیز نہ چلا جائے، ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ افطاری کرنا، رمضان کے مہینے میں افطاری کر کے آدمی اپنا روزہ مکمل کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہے۔ تو افطاری کرنے میں سنت کیا ہے؟ افطاری کرنے میں سنت یہ ہے کہ آدمی افطاری کرنے میں جلدی کرے۔ اب جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کا وقت ہونے کے بعد پھر مزید انتظار نہ کرے، بلکہ افطاری کا وقت ہو جائے۔ اور افطاری کا وقت کیسے ہوتا ہے؟ سورج غروب ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا۔ اور ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، اس میں ہر آدمی کو گھڑی کے ذریعے پتا ہوتا ہے کہ کب سورج غروب ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھا آدمی کو پتا چل گیا کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ تو افطاری کا ٹائم ہونے کے بعد ایکسٹرا انتظار کرنا یقین ہونے کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی دن بھر ہم بلا کھائے پی رہے تو 10 منٹ میں کیا مر جائیں گے؟ مر تو نہیں جاؤ گے، آپ پوری رات نہ کھاؤ تو نہیں مر جاؤ گے، لیکن سنت یہ ہے کہ افطاری کا وقت ہونے کے بعد آدمی افطاری کرنے میں جلدی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے ما عجل الفطرہ، جب تک کہ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ اور جلدی کا مطلب یہی ہے کہ وقت ہونے کے بعد افطاری کرنے میں جلدی۔ وقت ہونے سے پہلے کوئی آدمی اگر افطاری کر لیا ہے، جان بوجھ کر کے کر لیا ہے، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ کوئی آدمی اگر غلطی سے کر لیا ہے اور اس کو پتا چلا کہ ہم تو پہلے کر لیے، جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہوا، مسجد نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور کہیں کوئی بچہ اذان کی آواز سنا دیا، 10 منٹ پہلے آدمی افطاری کر لیا، یا اگر موسم صحیح نہیں ہے اور آدمی نے اندازہ لگایا کہ دن پر بدلی ہے، کہ ہو سکتا ہے سورج غروب ہو گیا ہو، افطاری کر لیا، بعد میں پتا چلا کہ سورج تو بھی غروب نہیں ہوا ہے، اس طرح سے غلطی سے اگر کسی نے غروب ہونے سے پہلے افطاری کر لیا ہے تو ایسا آدمی اس روزے کی قضا کرے گا، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ سحری یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، نیکی پائے گا، لیکن کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر بھی سحری نہیں کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، وہ چاہے فرض روزہ ہو یا کوئی نفلی روزہ ہو، کسی بھی روزے میں سحری کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، برکت کا کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت۔ سحری کب کرنی چاہیے؟ تبارک و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کاذب سے صبح صادق واضح نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق نہ ہو جائے تب تک آدمی کھا پی سکتا ہے۔
تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سحری کرنا یہ سنت ہے، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نہ کرے اور روزہ رکھنے کی نیت ہے تو ایسا آدمی اگر فجر کی اذان پر اٹھ رہا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ مانا جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی ہے جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزے چھوڑ رہا تھا، مسافر تھا، بیمار تھا، پچھلے 2-3 دن سے روزہ نہیں رکھ رہا تھا اور شام سے اس کا ارادہ نہیں تھا کل روزہ رکھنے کے لیے، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہم تو بالکل چنگے ہیں، تندرست ہیں، اس وقت آدمی اگر روزہ رکھنے کی نیت کرے تو پھر اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرض روزوں کی نیت ضروری ہے کہ آدمی صبح صادق سے پہلے کرے۔ تو اگر نیت ہے اور سحری نہیں کھایا ہے تو اس آدمی کا روزہ ہو جائے گا، اس بات میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر آدمی تان کر کے لمبا سوئے کہ ویسے بھی سحری میں کھایا تو جاتا نہیں ہے، کیا اٹھے فجر کی اذان ہوگی تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں گے؟ کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برکت ہے، تو کسی بھی برکت کو آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ برکت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اچھا، سحری کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے، جس طرح سے افطاری کرنے میں جلدی ہوتی ہے اسی طرح سے سحری کرنے میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے۔ اور کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اذان کے بعد آدمی کھائے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس سحری کرتا، ثم تکون سرعۃ بی ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فجر کی نماز پانے کے لیے مجھے جلدی جانا پڑتا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پا جاؤں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فصل ما بین صیامنا، اچھا یہ تو سحری کی فضیلت ہے کہ سحری کرنے میں مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیزیں کہ سحری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کب ہوتی تھی؟ آپ کی سحری اور فجر کی اذان میں 50 آیتیں پڑھنے کا وقفہ ملتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیے، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کم کانا بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو انہوں نے کہا قدر 50 آیہ، 50 آیت کے بقدر۔ تو 50 آیت کے بقدر اس طرح سے آدمی اذان سے 10-5 منٹ پہلے کھا کر کے پی کر کے فارغ ہو جائے، یہ سحری کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بہت جلدی 1:30-2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور بنا کھا کر کے لوگ سو جاتے ہیں، فجر کی اذان میں دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے، تو یہ سحری کا بہتر وقت اور بہتر طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے بچنا چاہیے۔ آخری وقت میں اٹھ کر کے کھانا پینا چاہیے، اور ساتھ ہی چونکہ وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آدمی کو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، ذکر و اذکار، تو وہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، یہ سب کچھ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی۔ اس کی ایک فضیلت اور بھی ہے جو جماعت سے پڑھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کیا اور امام کے ساتھ نماز میں بنا رہا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نے اپنی نماز مکمل کر لی، تو پھر ایسے آدمی کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کسی کو موقع ملے رمضان کا مہینہ پائے تو آج ہی سے آدمی کو بالکل نیت کر لینی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم مستقل تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ ایک بڑا مختلف ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کل کتنی رکعت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ 8 + 3 11 رکعت، اور 13 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے صحابہ کو تراویح پڑھائی،
پھر اس کے بعد جماعت سے تراویح پڑھانا بند کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں تراویح کی نماز مسلمانوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو شریعت کا آنا بند ہو گیا، اب کوئی چیز جو سنت ہو فرض ہو نہیں سکتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دیا اور تراویح کی نماز وہاں سے مستقل جماعت کے ساتھ ہونے لگی۔ تو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ سنت ہے، اگر کوئی آدمی تنہا پڑھنا چاہے تو تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رکعت 8 رکعت 10 رکعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول رہا ہے، اتنا پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھنے کا جواز ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، رات میں 2 رکعت کر کے پڑھتے رہو، جب تمہیں صبح صادق کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھو، تمہاری ساری نمازیں وتر ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے آدمی اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 8 رکعت پڑھنے والا ہے، اچھی بات ہے، 8 رکعت پڑھے، اس پہ جاری رکھے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ جو آدمی 8 رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ بالکل حدیثیں اس کے ساتھ ہیں اور جواز اس کے ساتھ بھی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ 20 رکعت پڑھنے والا آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو آدمی 20 رکعت نہیں پڑھتا ہے اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی، اور 20 رکعت سے کم زیادہ تراویح نہیں ہو سکتی ہے، ایسا ماننا بھی غلط ہے۔ 20 سے زیادہ بھی آدمی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی کا دل کس طرح سے تراویح پڑھنے کے لیے لگ رہا ہے اس طرح سے پڑھے، لیکن رکعت بڑھانے کے لیے اگر بہت زیادہ تیزی لا رہا ہے، نہ تو قاعدے سے رکوع ہو رہے ہیں، نہ تو قاعدے سے سجدے ہو رہے ہیں، چاہے آدمی 2 رکعت اس طرح سے پڑھے، چاہے 50 رکعت اس طرح سے پڑھے، اس کی نماز میں اگر سکون نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کسی 20 رکعت والے کے بارے میں خاص بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی 2 رکعت بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو واپس کیا ہے اور کہا ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے رکھ آؤ، کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ تو تراویح کے بارے میں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں وسعت ہے، کسی بھی رکعت پر بہت سختی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے کم اور زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ تو 8 والے یہ سمجھے کہ اس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ تو 20 والے یہ سمجھے کہ اس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، اس معاملے میں وسعت ہے۔ کوئی آدمی اگر 8 سے کم بھی پڑھے تو انشاءاللہ وہ جتنا پڑھے گا اس کی نیت کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا۔ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے اور وہی قیام اللیل ہے، وہی تراویح ہے، وہی تہجد ہے، جتنی آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ابن عثیمین اور ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ میں دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جس امام کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام جتنی نمازیں پڑھ رہا ہے پوری نماز امام کے ساتھ پڑھے، تب جا کر کے اس کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا، پوری رات کو قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ حرمین میں جو نماز ہوتی ہے وہ 20 رکعت ہوتی ہے اور 2 امام پڑھاتے ہیں، 10 ایک اور 10 دوبارہ پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری امام جو ہوتے ہیں وہ وتر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو کوئی شخص جس امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی پوری پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز پتہ نہیں کیا لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، 3 دن میں 2 دن میں 1 دن میں آفر ہوتا ہے۔ تو بزنس مین ہوتے ہیں بہت مشغول ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں 3 دن میں تراویح ہوتی ہے، تو 3 دن میں قرآن ختم ہوا اور ختم کر کے لوگ چنگے ہو گئے، پھر نماز پڑھنا ہی نہیں ہوتا تراویح کی۔ تو تراویح کا کوئی آدمی یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ تراویح کا مطلب ہے قرآن ختم ہونا، جس رات تراویح قرآن ختم ہو گئی بس اس تراویح نہیں۔ قرآن ختم ہو نہ ختم ہو، پورے رمضان کی ہر رات میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اگر ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ ختم ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی 3 دن میں قرآن ختم کر کے اور اس کے بعد باقی دنوں میں تراویح نہ پڑھے تو یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، تو جب لمبی لمبی تراویح ہوتی ہے تو کچھ ایسے مقتدی بھی اس مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں جو پہلی رکعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ چائے پینے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ بڑی لمبی امام قرات کریں گے، چلو ٹھیک ہے، تو چائے پی کر کے آتے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، اور جب رکوع کریں گے تو رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ تماشا ہو گیا۔ اگر نماز کا رکن ہے قیام کرنا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بقصد و ارادہ قیام چھوڑتا ہے تو اس کی نماز میں شبہہ ہے، اور کم سے کم وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ جس حدیث میں آیا ہے کہ جو رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، حالانکہ اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن مان بھی لیا جائے کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، تو یہ مجبوری کی حالت میں آدمی مسجد میں لیٹ سے پہنچا، کہیں پھنس گیا تھا، استنجا پیشاب پائخانہ کرتے ہوئے کہیں پھنس گیا تھا، دیر میں پہنچا، جب پہنچا امام رکوع میں تھا، رکوع میں شامل ہو گیا آدمی تکبیر تحریمہ کر کے، تو اس کی رکعت مل جائے گی۔ لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر کے اس نیت سے کہ امام لمبی قرات کرے گا، کون شامل ہو، چلو چائے پیتے چلے جاتے ہیں، جب رکوع جائے گا تو اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی کی وہ رکعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ چھوٹ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کا رکن ہے۔ قیام چھوٹ رہا ہے، قیام بھی نماز کا رکن ہے، تو کسی بھی آدمی کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کا ایک مہینہ ہے، اگر کسی جگہ لمبی، بلکہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی مسجدیں ڈھونڈ کر کے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائے جہاں لمبی لمبی قرات ہوتی ہو، لمبا لمبا رکوع ہوتا ہو، لمبا لمبا سجدہ ہوتا ہو۔ لیکن بہرحال جس طرح سے فرض نمازوں میں لوگوں کی رعایت کی جاتی ہے، جو بوڑھے ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح کی رعایت تراویح کی نماز میں بھی کرنی چاہیے، جو بوڑھے اور کمزور لوگ ہوں، الا یہ کہ ان کی طرف سے اسپیشل اجازت ہو کہ ہاں لمبی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ پڑھنے والے جو کمزور ہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، لمبی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس طرح سے بعد میں جماعت میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں، اور جیسا کہ ہمارے شیخ نے اعلان کیا کہ یہ سلسلہ رمضان میں بھی چلتا رہے گا، تو جو باتیں بچی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رمضان کے آخری عشرے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تراویح لیلۃ القدر کا مسئلہ ہو گیا، یا صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہو گیا، یا اعتکاف کا مسئلہ ہو گیا، عید کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہم یہ پروگرام کریں گے، بلکہ ہر ہفتے کرتے رہیں گے، تو رمضان کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بخیر و عافیت رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر شیخنا، تقبل اللہ جہودکم ونفع بکم ورفع قدرکم۔ احباب گرامی، اب تک ہم نے شیخ محترم سے استقبال رمضان، اسی طرح سے مفطرات، سحری اور افطار، اور اسی طرح سے تراویح کی نماز سے متعلق بہت ہی اہم مسائل سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے جہود کو قبول فرمائے، اور آمین۔ ہم اور موقع پاتے رہیں شیخ سے خطابات سماعت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس طرح کے اور مواقع عنایت فرمائیں۔ احباب گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ جو بھائی ہمارے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مائکرو فون کھولنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ کے مائکرو فون آن کیے جائیں گے، آپ سوال شیخ سے کر سکتے ہیں۔ اور جو بہنیں سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کمنٹ کے سوال کریں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ شیخنا بارک اللہ فیکم، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر سوال بھیجا آج کے درس کے تعلق سے کہ جی جو اذان اور سحری کے درمیان بات ہے کہ 50 آیت کے بقدر جو ہے وقت ہوا کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح سحری اور اذان کے درمیان، تو یہاں اذان سے جو ہے اقامت مراد ہے یا اذان ہی مراد ہے؟ اذان مراد ہے بھائی، اقامت کیسے مراد ہے؟ اذان ہوتے ہی، بلکہ سحری کا جو صبح صادق کا وقت ہے اسی ٹائم پہ اذان ہوتی ہے۔ صبح صادق کا وقت ہوتے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اذان ہو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مؤذن لیٹ بھی کر رہا ہے اور کسی آدمی کو پتا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کو رک جانا ضروری ہے۔ اور اقامت کیا ہے؟ اقامت میں تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، کسی مسجد میں زیادہ انتظار ہوتا ہے، کسی مسجد میں کم انتظار ہوتا ہے، اور ویسے بھی رمضان میں لوگ کم انتظار کرتے ہیں کہ سارے لوگ جاگے رہتے ہیں، ان کو صرف آنا رہتا ہے نماز پڑھنے، کسی کو اٹھ کر کے تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد اذان ہے، اقامت نہیں ہے، اس لیے کہ اقامت کی کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کسی مسجد میں 10 منٹ، کسی میں 15، کسی میں 20، کسی میں 25، یہ انتظار الگ الگ ہوتا ہے، تو اقامت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان چونکہ ایک ہی وقت ہوتی ہے، صبح صادق کے وقت، تو اذان ہی مراد ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ شیخنا انہوں نے شیخنا ایک حدیث میں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے
کہ ہاں وَدُخُولِهِمْ لِلصَّلَاةِ، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ سحری اور نماز میں داخل ہونے کے درمیان 50 آیتوں کی جو ہے مدت ہوا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں دیکھنا کہ شیخ عبد المحسن الزامل کا ایک جو ہے فتویٰ بھی سنا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں اذان ہے اس سے اقامت مراد ہے، اور اچھا کہتے ہیں کہ اذان ہی مراد ہے. مطلب دونوں طرح کے اقوال وارد ہیں شاید. تو اذان سے اگر اقامت مراد ہے تو پھر ہو سکتا ہے اذان کے فوراً بعد اقامت ہو رہی ہو، اور نہ اقامت کا کوئی ٹائم متعین ہے نہیں، اذان جی کا ٹائم کہہ رہے متعین ہے. تھے وہ شیخ خالد المسلح کا میں نے سنا، تو بتا رہے تھے کہ 50 آیت جی متوسط آیتیں جو ہے وہ مراد ہیں، اور ہاں ہاں تقریباً 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. 10 منٹ کے جی. 50 آیت یا 11 منٹ یا 10 منٹ سے کے درمیان میں جو انسان پڑھ سکتا ہے. مطلب یہ سنت کا طریقہ ہے، ورنہ مان لیجیے اذان اگر کہیں 5 بجے ہوتی ہے تو آدمی 4:59 تک کھا سکتا ہے، حرج نہیں ہے. جی جی شیخ بارک اللہ فیکم. ایسا نہیں ہے کہ اگر اذان اس سے مراد لیا جائے تو اس سے 50 آیت کے بقدر پہلے ختم کرنا ضروری ہے. جی جی شیخ بارک اللہ فیکم. وہی جو تاخیر السحور ہے وہی شاید ان کو اشکال ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بھیجی تھی، تو میں نے اس لیے اچھا سنا. جی شیخنا وہی چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے مطلب خیر. سحری کی جائے اور افطار میں جلدی کی جائے، تو اسی سے ان کو اشکال ہوا تھا شاید. تو امید ہے کہ جواب جی جی ہوگا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخنا آپ کو، بارک اللہ فیکم. اب آئیے ہم بہنوں کے سوالات لیتے ہیں. 2 سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک بہن کا جی. نماز کی نیت کیسے کریں، اور دوسرا سوال ہے انہیں کا کہ 15 شعبان کے بعد رمضان کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں. کیا سوال ہے پہلا والا؟ نماز کی نیت کیسے نیت کریں، پہلا سوال ہے یہ، اور 15 شعبان کے بعد رمضان کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں نماز کی نیت کیا ہوتی ہے، آدمی نماز کی تیاری کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، مسجد جاتا ہے، یہی نماز کی نیت ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے نا، اور آدمی اپنے ارادے سے باخبر ہوتا ہے کہ کس نیت سے وہ مسجد جا رہا ہے، کس نیت سے وہاں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے، کیوں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اقامت ہوتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. یہی سب نیت ہے، باقی کوئی الگ نیت نہیں کہ جب کھڑا ہو تو پھر آدمی زبان سے نیت کرے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور آدمی اپنے دل کے ارادے سے بخوبی بر ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کا جو 2 سوال ہے کہ 15 شعبان کے بعد قضا روزے، تو بلا شبہ 15 شعبان کے بعد کسی نے اگر قضا روزے نہیں رکھے ہیں اور اس کے اوپر قضا روزے ہیں تو رکھ سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ 15 شعبان کے بعد، بلکہ کوئی آدمی جو یوم الشک ہوتا ہے، شعبان کی 30 تاریخ، اگر اس کو 28 یا 29 کو یاد آئے کہ پچھلے رمضان میں ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، اس کو ہم نے نہیں رکھا تھا، تو 30 شعبان کو بھی وہ آدمی قضا روزے رکھ سکتا ہے. جو 30 شعبان کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ شک کی بنیاد پر آدمی نہیں روزہ رکھے گا، ورنہ آدمی اپنی روٹین کے مطابق، جیسے اس سال جو سعودیہ میں روزہ شروع ہو رہا ہے وہ تقریباً سنیچر کے دن سے شروع ہو رہا ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ لا تقدم رمضان بیومن و یومین، رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. تو جمعرات بھی 2 دن پہلے ہے. اگر کسی آدمی کا روٹین ہے ہر سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ لے گا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں اپنی روٹین کے مطابق. اسی طرح سے کسی کو جمعرات کو یاد آیا، سنیچر سے روزہ شروع ہو رہا رمضان، جمعرات کو یاد آیا کہ یار ہمارے تو ایک روزے رہ گئے تھے رمضان میں، ہم نے رکھا ہی نہیں ہے، پھر وہ رمضان سے 1 دن پہلے جمعہ کے دن اپنے روزے کو قضا کر سکتا ہے. تو 15 شعبان کے بعد جو روزہ نہ رکھنے کی حدیث ہے، ایک تو یہ ہے کہ کئی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور امام علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جس نے 15 شعبان سے پہلے نفلی روزے نہیں رکھے ہیں، 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہے، صرف ممانعت اس کے لیے ہے، ورنہ کنٹینیو آدمی کر سکتا ہے. کوئی 15 شعبان سے پہلے رکھنا شروع کر دیا، وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے. کوئی آدمی اپنا روٹین کے مطابق روزہ رکھنا چاہ رہا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور کوئی آدمی اپنے قضا روزے رکھنا چاہ رہا ہے 15 شعبان کے بعد تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ خیر شیخنا بارک اللہ فیکم. سوالات بہت ہیں، اب یہیں پر پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، ایمو بھی موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، کال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. تب تک کے لیے ہم آپ کو اللہ رب العالمین کے زبان میں چھوڑتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.